علیکم ویور، فائنلی ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں اور جس جگہ پہ ہم موجود ہیں یہ آزاد جموں و کشمیر ڈسٹرکٹ مظفر آباد کا یہ گاؤں ہے، باڑیاں شریف اس جگہ کو کہتے ہیں۔ اور جن ہستی کا یہ روزہ ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پہ جن ہستی کا روزہ ہے ان کا نام پیر حکیم علامہ عبدالخالق مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی دین اسلام کے لیے بے پناہ خدمات ہیں۔ پیر علامہ عبدالخالق مجددی رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کی مشہور درگاہ دربار عالیہ موڑا شریف مری سے فیض یاب تھے۔ آپ کو دربار عالیہ موڑا شریف کے جو اس وقت کے گدی نشین تھے حضرت پیر ہارون الرشید صاحب، آپ نے علامہ عبدالخالق صاحب مجددی کو خلافت کا رتبہ بھی عطا کیا، آپ کو خلافت عطا کی۔ اس طرح سے آپ موڑا شریف کے خلیفہ بھی تھے کہ موڑا شریف کی جو نسبت ہے، نسبت رسولی کے تحت آپ نے نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ آپ نے بیرون ملک برطانیہ میں بھی اسلام کی خدمات پیش کی، وہاں پہ دین کی تبلیغ کی، وہاں پہ لوگوں کو دین سکھایا، وہاں پہ کفار کو بھی دین کی تبلیغ کی اور کفار نے آپ کے ہاتھ پر کلمہ بھی پڑھا۔ علامہ پیر عبدالخالق مجددی صاحب نہ صرف ایک عالم دین تھے، نہ صرف ایک دربار کے خلیفہ تھے، ایک بڑے مفتی بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ عبدالخالق صاحب مجددی حکیم بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ذکر کریں کہ ایک تو علامہ عبدالخالق صاحب مجددی عالم دین تھے، مفتی تھے، حکیم تھے، دربار عالیہ موڑا شریف کے ساتھ آپ کا تعلق تھا۔ اس کے ساتھ اگر ان ساری چیزوں کو ہم ایک سائڈ پہ رکھیں تو سب سے بڑی جو آپ کی خدمت ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، وہ اگر ہم آپ سے ذکر کریں تو آپ بھی ضرور سن کر حیران ہوں گے بلکہ خوش ہوں گے کہ ان کا دین کے لیے سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ موڑا شریف سے نسبت، پھر ہم نے کہا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، حکیم ہیں، آپ مفتی ہیں، عالم دین ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں جب 73 کے آئین میں جب 1974 میں قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اس وقت شاہ احمد نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو تحریک چلائی تھی، آپ کی تحریک میں علامہ عبدالخالق صاحب مجددی شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ اسلام آباد سے علامہ عبدالخالق صاحب مجددی نے اس تحریک کی ترجمانی کی اور آپ نے جب قادیانیوں کا پردہ فاش کیا تو یہ بھی ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سنت پر چلتے ہوئے آپ کو قید بھی کاٹنی پڑی۔ اسلام آباد پولیس نے اس وقت 1974 میں آپ کو قید بھی کیا، پھر آپ اڈیالہ جیل سے جیل میں بھی منتقل ہوئے، وہاں سے فیصل آباد جیل میں بھی منتقل ہوئے، لیکن آپ کی ان محنتوں سے جو آپ نے ختم نبوت کے لیے کام کیا، آپ جیل کی سلاخوں میں بھی گئے، تو اگر ہم یہ کہیں تو بے جا نہ ہوگا کہ آپ کی ساری خدمات ایک طرف اور آپ کی یہ ایک خدمت ایک طرف ہے کہ جس کی نسبت سے ہم آپ کو مجاہد ختم نبوت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی کہ قادیانیوں کو جب کافر قرار دینے کی تحریک چلی، بھٹو کے دور میں بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا، آئین میں اس کو شامل کیا، تو وہ جو تحریک کی ترجمانی شاہ احمد نورانی کر رہے تھے تو ان کی صف میں علامہ عبدالخالق صاحب مجددی بھی موجود تھے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روزے پہ اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ حضرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح کے مقدس مقامات اور اچھی جگہوں کے نظارے آپ ہمارے چینل پہ دیکھیں تو ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو اور فیس بک پیج کو فالو کرنا مت بھولیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، ایم جے بال۔